أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. محترم حضرات، ہمارے تبلیغی احباب اور تبلیغی دوست جب علماء سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پر ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ علماء تبلیغ میں ان کا ساتھ نہیں دیتے اور علماء نے تبلیغ کے کام کو چھوڑ رکھا ہے. اور وہ ایک مثال پیش کرتے ہیں علماء کے سامنے کہ دیکھیے، ایک آدمی کے دو بیٹے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا. باپ نے آواز لگائی کہ پانی لاؤ، بڑا بیٹا وہیں پر بیٹھا رہا. کانچ کا جگ تھا، چھوٹے بیٹے نے سوچا کہ میں پلا دیتا ہوں، اور چھوٹا بیٹا جب جگ لے کر اٹھا، آگے چل کر اس نے جگ گرا دیا. اب یہ باپ کس کو ڈانٹے گا، بڑے بیٹے کو یا چھوٹے بیٹے کو؟ چونکہ کام بڑے بیٹے کا تھا اور اس نے اپنے کام میں کوتاہی کی، جس کی وجہ سے چھوٹے بیٹے کو کام کرنا پڑا. تو اب یہ چھوٹے بیٹے کو معاف کیا جائے گا اور بڑے بیٹے کو غلط قرار دیا جائے گا. محترم حضرات، یہ مثال ہمارے تبلیغی احباب ہر عالم دین کے سامنے رکھتے ہیں. گویا کہ ان سے وہ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کے کام کو چھوڑ رکھا ہے. آئیے اب ہم اس مثال کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس مثال کے اندر کتنی خرابیاں ہیں. جو لوگ ایلیمنٹری لاجک یا منطق فلسفہ پڑھ چکے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک طرح کا لوڈڈ آرگیومنٹ ہے. لوڈڈ آرگیومنٹ اور لوڈڈ کوسچن کس کو کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، الیکشن ہی کی مثال لے لیتے ہیں. مثلا آپ ووٹنگ کے دن ووٹ ڈالنے جا رہے تھے، راستے میں آپ کو ایک شخص نے کہا کیا آپ اس فلاں نااہل آدمی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں جس کے اندر کوئی اہلیت نہیں ہے؟ اب اس آدمی نے جو سوال کیا ہے کہ کیا آپ اس نااہل آدمی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، یہ جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک لوڈڈ کوسچن ہے. یعنی اس کے پیٹ کے اندر ایک ایسا مقدمہ چھپا ہوا ہے جس میں خود اختلاف ہے، جو خود مختلف فی ہے. یعنی پہلے اس سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ جو سوال کر رہے ہو پہلے آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ وہ فلاں آدمی نااہل ہے. اگر اس کی اہلیت نااہلیت ثابت ہو جائے تب آپ کا یہ سوال بنتا ہے کہ آپ اس آدمی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں یا نہیں. دراصل یہ آدمی جس نے سوال کیا ہے یہ آپ سے یہ جاننا نہیں چاہتا کہ آپ فلاں آدمی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں یا نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ آپ جس آدمی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں نا وہ نااہل ہے. اسی طرح ہمارے تبلیغی احباب جو علماء کے سامنے اس مثال کو رکھتے ہیں، باپ نے آواز لگائی، بڑا بیٹا بیٹھا رہا، کانچ کا جگ تھا، چھوٹے بیٹے نے اٹھا کر گرا دیا. یہ مثال بھی ایک لوڈڈ آرگیومنٹ ہے. یعنی اس کے پیٹ میں بھی دو غلط مقدمات ہیں، دو فالس پریمس اس کے اندر موجود ہیں. آئیے اس کو بھی ڈی کنسٹرکٹ کر کے دیکھتے ہیں. اس کے اندر جو پہلا باطل مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء تبلیغ کا کام نہیں کرتے. ہمارے تبلیغی احباب کی بہت بڑی غلطی ہے. دراصل ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ علماء جتنے بھی ہیں وہ تبلیغ کو چھوڑے ہوئے ہیں، علماء نے تبلیغ کے کام کو پس پش ڈال رکھا ہے اور علماء تبلیغ کا کام نہیں کرتے. یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے جو عوام کے ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی ہے. اس کے اندر ایک اور باطل مقدمہ اور فالس پریمس موجود ہے، وہ یہ کہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو طریقے تبلیغ رائج کیا تھا اگر تو آپ اسی طریقے سے تبلیغ کریں گے تب تو ہم اس کو تبلیغ مانیں گے، اور اگر آپ اس سے ہٹ کر چاہے آپ کوئی بھی طریقے سے لوگوں کو دین کی بات پہنچا دیجئے ہم اس کو تبلیغ ماننے والے نہیں ہیں. یہ اس کے اندر دوسرا باطل مقدمہ اور فالس پریمس ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جی جو احکامات آپ کے پاس اتارے جا رہے ہیں انہیں لوگوں تک پہنچا دیجئے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلغ کا لفظ استعمال کیا ہے اور تبلیغ کا جو حکم ہے وہ تو دیا لیکن اس کے طریقے کو مطلق رکھا. یعنی تبلیغ تو کرنا ہے لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقہ متعین نہیں کیا کہ فلاں طریقے ہی سے تبلیغ کرنا ہے. لہذا جو علماء مدارس کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، درس و تدریس میں لگے ہیں، کوئی تصنیف میں لگا ہے وہ بھی تبلیغ ہے. جو خانقاہوں کے اندر کام کر رہے ہیں وہ بھی تبلیغ ہیں. جو ہمارے علماء تبلیغی جماعت کے اندر لگ کر اور فردن گھروں پر جا کر دعوت دے رہے ہیں وہ بھی تبلیغ ہے. جو اجتماعی پروگرام اصلاح معاشرہ کے ہو رہے ہیں وہ بھی تبلیغ ہے. جو ائمہ مساجد مسجدوں کے اندر خطابت
اور امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور جمعہ کے بیانات کر رہے ہیں، وہ بھی تبلیغ ہے۔ جو لوگ غیر ایمان والوں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو صحیح بات سمجھا کر دین اسلام کی طرف لا رہے ہیں، جیسے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب اور مولانا کلیم صدیقی صاحب، یہ بھی تبلیغ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے رائج کیے ہوئے طریقے ہی کے ذریعے سے کام کرے گا، صرف وہی ہم تبلیغ مانیں گے اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ہم اس کو تبلیغ نہیں مانیں گے، تو آپ نے شریعت کے ایک مطلق حکم کو مقید کر دیا۔ اور فقہا کا اصول ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے اطلاق ہی پر باقی رہے گا۔ نہ تو مطلق کو مقید کرنے کی اجازت ہے بلا کسی شرعی دلیل کے، نہ مقید کو مطلق کرنے کی اجازت ہے بلا کسی شرعی دلیل کے۔ یعنی کوئی بھی ایسا حکم جو جنرل ہو اس کو پرٹیکولرائز نہیں کیا جائے گا، اس کو اسپیشلائز نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی شریعت کا ایسا حکم جو پرٹیکولر ہو یا اسپیشل ہو اس کو جنرلائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول فقہ کی مشہور کتاب منتخب الحسامی ہے۔ اس کے مصنف شیخ حسام الدین محمد بن عمر الاقصی، جن کی وفات 644 ہجری کے اندر ہوئی، یہ بھی اپنی کتاب میں یہی لکھتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوسری کتاب ہے البحر المحیط فی اصول الفقہ، امام بدر الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ الزرکشی کی، ان کی وفات 794 ہجری کے اندر ہوئی۔ انہوں نے بھی یہی مسئلہ لکھا ہے کہ مطلق کو مقید کے اوپر محمول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی شریعت نے جس حکم کو مطلق رکھا، جنرل رکھا، آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس جنرل حکم کو پرٹیکولرائز کر دیں اور اس کو اسپیشلائز کر دیں۔ شریعت نے تبلیغ کے حکم کو مطلق رکھا کہ آپ جس طرح چاہے تبلیغ کر سکتے ہیں، تو اب لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی ایک خاص طریقے کو لے کر لوگوں کے اوپر تھوپ دے کہ آپ کو اسی طریقے سے تبلیغ کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی تبلیغ قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ خود ذرا انصاف سے سوچئے کہ جو علماء 11 مہینے تک درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں، تصنیف کے کام میں لگے رہتے ہیں اور سال میں صرف 1 مہینہ چھٹی پاتے ہیں، کوئی 6,000 روپے میں کام کر رہا ہے، کوئی 8,000 میں، کوئی 10,000 میں، کوئی 12,000 میں، اتنی چھوٹی رقم میں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اس کے باوجود بھی ان کے اوپر یہ الزام ہو کہ انہوں نے تبلیغ کو پسے پش ڈال رکھا ہے، تبلیغ کے کام کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ علماء کے اوپر بہتان ہے اور علماء کے اوپر ظلم ہے۔ علماء 11 مہینے تک درس و تدریس میں لگے رہیں، مطالعے کے اندر لگے رہیں، وہ تو تبلیغ کے اندر شمار نہ ہو، اور ہم اور آپ تبلیغی جماعت میں سال کا ایک چلہ لگا لیں اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے تبلیغ کی ساری ذمہ داری اپنی پشت پر لے لی ہے۔ یہ انتہائی جہالت اور نادانی کی بات ہے۔ آئیے اب ہم اس مثال کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے کلپ کے شروع میں بیان کی تھی، ایک باپ اور 2 بیٹے کی، جس میں چھوٹا بیٹا جگ گرا دیتا ہے۔ اب ہم اس مثال کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ مثال صحیح کس طرح بنے گی۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ باپ جو تھا اس کا انداز تکلم اور اس کا بات کرنے کا انداز کچھ انوکھا تھا، الگ تھا۔ مان لیجئے وہ اشاروں میں بات کرتا تھا یا اس طریقے سے وہ بات کرتا تھا کہ کوئی آدمی اس کی بات سمجھ نہیں پاتا تھا۔ چنانچہ بڑے بیٹے نے قربانی دی اور باپ کے اس انداز کو سمجھنے کے لیے کہ باپ کی منشا کیا ہے، باپ کہنا کیا چاہتا ہے، صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑے بیٹے نے اپنی زندگی کے قیمتی 10 سال جو ہے اسی چیز کے اندر صرف کر دیے تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ میرا باپ آخر مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس دوران چھوٹا بیٹا جو ہے اپنی کمائی کے اندر لگا رہا، اپنی دنیا بنانے کے اندر لگا رہا۔ پھر وہ دن آیا جب دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور باپ نے کچھ کہنا چاہا۔ اب چھوٹے بیٹے کا فرض تو یہ تھا کہ وہ پہلے اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا اور اس سے پوچھتا کہ بھائی جان، آپ نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی سال صرف یہ سمجھنے میں لگا دیے ہیں کہ باپ کہنا کیا چاہتا ہے اور باپ کی منشا کیا ہے، تو باپ نے اب جو اشارہ کیا ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ باپ کیا کہنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کا حکم بجا لاؤں۔ اصل کام تو چھوٹے کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ چھوٹے نے یہ غلطی کی کہ اس نے یہ سوچا کہ باپ جو اشارہ کر رہا ہے اور باپ جو کہنا چاہ رہا ہے میں خود ہی اس بات کو سمجھ کر اس کے حکم کو پورا کروں۔ ممکن ہے کہ باپ یہ کہنا چاہ رہا ہو بڑے بیٹے سے کہ چھوٹے کے ہاتھ کے اندر پانی کا جگ نہ دینا، ممکن ہے کہ وہ اس کو گرا دے، اور ہوا بھی وہی۔ اس لیے کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز سے ناواقف ہو اور اس کو نہ جانتا ہو تو وہ ایسے آدمی سے پوچھے گا جو اس کو جانتا ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو معلوم ہے۔ تو اب جو ہم نے یہ مثال پیش کی ہے، یہ مثال
ٹھیک اور فٹ اسی طرح بیٹھے گی، نہ کہ اس طرح جس طرح ہمارے تبلیغی احباب بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اب جب بھی آپ علماء سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں اور ان کے سامنے جگ توڑنے اور گلاس توڑنے کی مثال لے کر جائیں تو بالکل اسی طرح ریفریز کر کے رکھیے گا علماء کے سامنے، جس طرح میں نے آپ کو آج اس کلپ کے اندر بتایا ہے، اور ان سے درخواست کیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی سال جس چیز کے اندر لگائے ہیں، قال اللہ اور قال الرسول کو سیکھنے میں لگائے ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں لگائے ہیں، ہمیں بھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ سمجھا دیجئے تاکہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کما حقہ پورا کر سکیں۔ محترم دوستو، ہماری اس کلپ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تبلیغی جماعت سے بدظن کریں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے مرور زمانے کے ساتھ تبلیغی جماعت کے اندر جو فکری غلطیاں اور خرابیاں در آئی ہیں، ہم اس کا علاج اور اس کی اصلاح کر سکیں۔ میں مخالف نہیں، فقط معاون ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم، بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم، فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم.